اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بیان کریں گے اور ترجمہ بھی بیان کریں گے۔ انا بے شک الذین جنہوں نے کفروا کفر اختیار کر لیا ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، چاہیں انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کی پہلے پارے کی تفسیر، قرآن پاک کے پہلے پارے کی 5 آیات میں متقی یعنی مومنین کی صفات ان کا ذکر کیا ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں کافروں کا ذکر کیا ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، مسلسل ہٹ درمی ضدی انسان کو، جو کہ اپنے غلط نظریات میں اتنا پکا ہوتا ہے، اپنے مفاد کی خاطر حق کا انکار کرنے والا ہو۔ یہاں میں آپ سب کے سامنے ایک بہت آسان اور سادہ سی مثال بیان کروں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ انسان جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اپنے لیے، وہی تقاضا اور مطالبہ اور حکم میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ مومن ہوں یعنی مسلمان ہوں یا کافر ہوں، انکار کرنے والے ہوں یا ہندو ہوں، پوجا کرنے والے ہوں یا عیسائی ہوں، خدا کی وحدانیت کو بعض قبول کرتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، ان سب سے اگر یہ سوال کیا جائے تو سب کا جواب 100% ہاں میں ہوگا، اور سب اسی بات پر متفق ہیں۔ وہ بات ہے رسپیکٹ۔ دنیا کے سارے ہی انسان دل سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو سچا پیار ملے، ان کی اور ان کے والدین اور اولاد کی عزت ہو، اور بچے بڑوں کی عزت کریں، ادب کریں، ان سے سچ بولیں اور دھوکہ نہ دے، چوری نہ کریں، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو دھوکہ نہ دے، بائی مخلص رہیں۔ یقین جانیے جو بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ان اصولوں کو دل سے پسند کرتا ہے اور ان اصولوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی عزت ملتی ہے اس دنیا میں۔ اس طرح قرآن پاک بھی ہمیں عزت کی راہیں دکھاتا ہے اور ان پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو باتیں میں نے اوپر بیان کی ہیں، یہ تمام کی تمام ہماری فطرت میں شامل ہیں۔ جھوٹ نہ بولنا عزت ہے، چوری نہ کرنا عزت ہے، فراڈ نہ کرنا عزت ہے، ادب کرنا عزت ہے، علم حاصل کرنا عزت ہے، حق حلال کی روزی کمانا عزت ہے، والدین کا احترام کرنا عزت ہے۔ یہ تمام باتیں اور اس پر عمل کرنا ہر مذہب کو پسند ہے۔ تو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ عزت کرنے سے ہی یہ نظام زندگانی چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت والے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس کے حکموں کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو اس کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں۔ کافر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انکار اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہو۔ سیدھی اور سادہ سی بات ہے کہ فرض کریں کہ اگر ہم اپنے کسی جاننے والے کو بلاتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے اور اس سے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر آ جانا، ہمارا کام کر دینا، سب سے پہلے وہ جس کو ہم نے بلایا ہے وہ یہی سوال کرے گا، اس کے اندر یہی جستجو پیدا ہوگی، فوراً کہے گا کون سا کام؟ پھر ہم اس سے اپنے مطلب کی بات کریں گے۔ تو اس بات یعنی کام کو اچھی طرح جان لینے کے بعد اگر اس انسان کا دل چاہا وہ اس کام کی دعوت کو قبول کر لے گا، ورنہ انکار کر دے گا۔
تو کافر لفظ سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو جس بات کا وہ انکار کر رہا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ تو لفظ کافر سے ہی واضح ہو گیا، ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی کہ یہاں انبیاء کرام نے نبوت کا حق ادا کیا ہے، رسالت کا حق ادا کیا ہے، اللہ پاک کے پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچایا ہے، تبھی تو لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا۔ یاد رکھیے پہلے پارے کی 6ویں آیت میں جہاں کافروں کے کفر کا ذکر ہے، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا حق ادا کرنے کی بھی واضح دلیل ہے۔ اس آیت میں سب سے عظیم و شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ پاک تمام دنیا میں رحمت نازل فرماتا ہے، اس سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے حبیب کبریٰ علیہ السلام کے فریضہ حق یعنی آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اس کی گواہی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ہی میں اللہ پاک نے کافروں کی بری خصلت یعنی ضد اور ہٹ درمی کی گواہی دی۔ اس آیت میں میرے آقا علیہ السلام اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ محبت ہے تو اللہ پاک اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب پاک علیہ السلام آپ غمگین نہ ہوں، آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، لیکن انہوں نے مسلسل انکار اور کفر سے اس حق کو ضائع کر دیا، یعنی ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ کفر میں بڑے پکے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل پر کوئی زبردستی کا قانون نہیں چلتا۔ ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے واضح دلائل سنے، روشن معجزات دیکھے، اس کے باوجود باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہیں موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود یعنی بیکار ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جاتا ہے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو پھر کفر پر ڈٹ جائے تو وہ لا علاج مریض ہے۔ حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ حق کا انکار کرنے والے مکار، بخیل، خیانتی، اپنی جہالت پر مغرور اور بیوقوف ہیں۔